احسان محترم قاری محمد عثمان فیصل صاحب جو کہ تربیت اولاد دے حوالے نل اپنے خیالات دا اظہار قرآن و سنت دی روشنی اندر فرما رہے سن، تو معزز علماء کرام تشریف فرمانے محترم قاری محمد اکرام اللہ ساجد صاحب حافظہ اللہ تعالی، محترم مولانا محمد اسماعیل عتیق صاحب حافظہ اللہ تعالی، دیگر آنے والے معزز مہمان محترم قاری محمد تنویر قمر صاحب، محترم ضیاء اللہ یوسف صاحب، قاری محمد فیصل بن امجد صاحب، دیگر احباب، میں سب نو دل دیاں اتھا گہرائیاں تو اہلاً و سہلاً مرحبا مرحبا کہنا ہاں۔ تو میں بلا تاخیر پروگرام دی ترتیب نو آگے چلاندیا ہویا دعوت خطاب دینا، انہاں دے خطاب تو بعد انشاءاللہ قاری صاحب دی تلاوت اور اس تو بعد آخری خطاب ہوئے گا۔ تو خطیب نکتہ دان میری مراد محترم جناب قاری محمد اکرام اللہ ساجد صاحب حافظہ اللہ تعالی انشاءاللہ تو انو بہترین انداز اندر خیالات دا اظہار فرمان گے۔ کچھ شخصیتاں اصل وچ ایسیاں ہوندیاں نے کہ جنہ دے نال دلی محبت اور دلی پیار ہوندا ہے، تو محترم قاری اکرام اللہ ساجد صاحب انہاں شخصیتاں اندروں شامل نے۔ اللہ محترم قاری صاحب دی عمر اندر علم اندر برکتاں عطا فرمائے۔ تو میں بلا تاخیر دعوت خطاب دینا، انتہائی ہماتن گوش ہو کے ہوش دے نال انہاں دا خطاب سنو، انشاءاللہ بہت فائدہ ہوئے گا۔ قاری القرآن خطیب نکتہ دان محترم جناب قاری محمد اکرام اللہ ساجد صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یا ربی لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک، اما بعد، والصلاة والسلام علی نبینا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تمام تعریفات خالق کائنات مالک ارض و سما کے لیے، لا تعداد اور بے شمار درود و سلام حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر۔ انتہائی واجب الاحترام قابل قدر میرے عزیز ساتھیوں، انتہائی ادب اور احترام کے لائق ماں اور بہنوں، نصیحت کے طور پر اپنی ذاتی تربیت کے لیے چند ایک باتیں ہیں جو میں نے آپ احباب کے سامنے عرض کرنی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کے ساتھ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے ذمے جو عنوان لگایا گیا ہے، اگر میں آپ سے صحیح بات کروں نا تو وہ بڑا ایک اہم اور ضروری اور آج کے دور کا اہم ترین عنوان میرے ذمے ہے، لیکن میں اس کو بہت ہی آسان لفظوں میں اور آسان لب و لہجے میں آپ کے سامنے بیان کروں گا، اور مجھے امید ہے کہ جب ہم آخر تک پہنچیں گے تو کچھ نہ کچھ ہمیں فائدہ ضرور ہوگا۔ ٹائم کا جو دورانیہ ہے تقریر کا، تو 40 منٹ ہیں میرے پاس، جس کے اندر میں نے اپنے عنوان کو سمیٹنا بھی ہے اور اس کو انشاءاللہ ہم نے سمجھنے کی کوشش بھی کرنی ہے۔ سب سے پہلے تو آپ عنوان کو سمجھ لیں، مومن کی تنہائی کیسی ہونی چاہیے، یہ مجھے عنوان دیا گیا ہے۔ تنہائی کا مطلب یہ لیا جائے گا کہ جب انسان کو یہ لگے کہ مجھے کوئی دوسرا فرد دیکھ نہیں رہا اور میں جو کرنا چاہتا ہوں اس میں آزاد ہوں، تو تنہائی میں یا تو انسان بہت اچھے کام کرتا ہے یا پھر تنہائی میں انسان بہت اچھے کام نہیں کرتا۔
تنہائیوں میں جس نے بہت اچھے کام کیے اللہ تعالیٰ نے اس کو بھی بڑا بلند درجہ دیا، اور تنہائیوں میں جس نے اچھے کام نہیں کیے اللہ تعالیٰ نے ان کو رسوا بھی بڑا کیا۔ بس آپ نے یہ سوچنا ہے کہ آپ کی تنہائی کیسی ہے، آپ کی خلوت کیسی ہے۔ آپ جب تنہا کسی کمرے میں ہوتے ہیں، جب آپ تنہا گاڑی چلاتے ہیں، جب ہمارے بچے تنہا اپنے کلاس روم میں ہوتے ہیں، یا کوئی فرد اپنے گھر میں ہی تنہا ہو، تو وہ اس بات پر غور کرے کہ اس تنہائی میں، اس خلوت میں میرا عمل، میرا رویہ اور میری ذات نیکی کے ساتھ ہے یا بدی کے ساتھ ہے۔ میں ایک آیت پڑھتا ہوں، اس کا ترجمہ کرتا ہوں، پھر اس کے پیچھے اصل میں آپ کو ایک ترتیب سے آسان بات کروں گا انشاءاللہ۔ جب حضرت یوسف علیہ السلام کو جیل سے رہا کر کے وقت حاکم کے سامنے جب انہیں کھڑا کیا، تو شاید ان سے یہ پوچھا گیا کہ آپ اتنے سالوں سے جیل میں رہے اور آپ نے کوئی ایسی بات نہیں کی کہ آپ لوگوں کو ثابت کر دیتے کہ میں بے قصور ہوں، میں بے گناہ ہوں، اور آج اتنی عورتوں کے نام سامنے آئے، سب نے آپ کو اس طریقے سے پریشان کیا اور آپ ان کی وجہ سے ہی گئے تھے جیل میں، تو ایسا کیوں کیا آپ نے؟ آپ اتنے سال جیل میں ٹھہرے تو کبھی آپ اصرار کر لیتے نا کہ میں اس طریقے سے بے قصور ہوں، اور بار بار کرتے اور نکل آتے ہیں۔ تو میں نوجوانوں سے خصوصی طور پہ، عمومی طور پہ سب کے ساتھ ہی مخاطب ہوں۔ ان کا جواب اللہ نے قرآن میں بیان فرمایا، ذالکا، یہ ساری سزا و جزا جو میں نے جیل میں جھیل رکھی ہے، اس کی بنیادی وجہ یہ تھی، لیعلم، تاکہ اس بات کا علم ہونا چاہیے عزیز مصر کو، انی، بے شک میں نے، لم اخنہ بالغیب، کہ میں نے جب وہ گھر میں نہیں تھا اور میں گھر میں تھا، تو اس تنہائی میں، اس خلوت میں میں نے کوئی خیانت نہیں کی ہے۔ وَأَنَّ اللَّهَ، اور بے شک اللہ تعالی، لا یہدی کید الخائنین، اور اللہ تعالیٰ کبھی بھی خیانت کرنے والوں کو ہدایت نہیں دیتا، ان کی رہنمائی نہیں کرتا۔ اس آیت کے آخری جملے پر اگر تھوڑا سا بھی آپ غور کر لیں، سب سے بڑی خیانت یہ ہے کہ جب آپ تنہائی میں ہیں، میں تنہائی میں ہوں اور وہاں پہ جرم کرتا ہوں۔ خلوت میں جرم کرنے والے کی سب سے بڑی سزا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو ہدایت سے، رہنمائی سے محروم کر دیتا ہے۔ اور جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہدایت اور رہنمائی سے ہی محروم کر لیا جائے، اس سے بڑا بدقسمت آپ کو دنیا میں اور کوئی نہیں ملے گا۔ لیکن یہاں پہنچنے تک ایک ترتیب ہے، اور اس ترتیب کی تمثیل میں آپ کو پہلے دے دیتا ہوں۔ یوسف علیہ السلام جب جیل کے اندر تھے تو وہاں پر دو قیدی ہے جن دونوں کو رات کو خواب آئی، دونوں کا خواب الگ الگ تھا، لیکن اگلی صبح وہ پوری جیل کے باقی تمام قیدیوں کو چھوڑ چھاڑ کے، اس جملے پہ اپنے غور کرنا ہے کیونکہ میں نے واپس آخر میں جب 40 منٹ ہو جائیں گے ادھر ہی واپس پہنچ جانا ہے، تو انہوں نے یوسف علیہ السلام کے سامنے بیٹھ کے دو زانوں ہو کے کہنے لگے کہ ہمارے جیل کے ساتھی، مجھے خواب آیا ہے، میرے برابر والے ساتھی کو بھی خواب آیا ہے، اور ہم چاہتے ہیں کہ آپ ہماری خواب کی تعبیر بتا دیں۔ اگلے جملے پر آپ یہاں پہ آ جائیں، میرے نیڑے آ جائے، کچھ نور میں نصیب ہو جائے۔ تو کہنے لگے کہ
پوری جیل کے اندر ہم نے جو محسوس کیا کہ آپ کے پاس ہی ہم کیوں آئے، آپ کے چہرے کو دیکھ کر ایسا لگتا ہے کہ آپ بڑے نیکوکار آدمی ہیں۔ آپ کے چہرے کو دیکھ کے لگتا ہے آپ نیکوکار آدمی ہیں۔ جس انسان کی تنہائی میں گناہ نہیں ہوتا اور تنہائیوں میں نیکی ہوتی ہے نا، اس کی نیکی کے اثار اللہ تعالیٰ اس کے چہرے پہ لے آتا ہے۔ اچھا، صرف اتنی بات نہیں، یہ تو قید کے اندر ہیں، اب ان کو رہائی مل گئی، اللہ کی طرف سے معاملہ آسان ہو گیا۔ تو یہ وقت حاکم تھے، یعنی ایک ملک مصر کے بڑے عہدے پر موجود تھے، تو ان کے اپنے بھائی آئے، اور جب اپنے بھائی آئے تو انہوں نے بنیامین کو جب اپنے پاس رکھ لیا، تو وہاں جو مکالمہ ہوا نا بھائیوں کا یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ، وہ جانتے نہیں تھے یہ یوسف علیہ الصلوۃ والسلام میں، جب پہلی بار آئے تو کہنے لگے ہمارے اس بھائی کو آپ چھوڑ دیں، آپ کا چہرہ دیکھ کے ہمیں لگتا ہے کہ آپ محسنین میں سے ہیں، آپ نیکوکار ہیں۔ جس کی خلوت نیکی پر ہے آپ اس کو جیل میں لے کے چلے جائیں، مجرمین کے بیچ میں بٹھا دیں، پھر بھی اللہ تعالیٰ نے اس کی نیکی کے اثار اس کے چہرے پہ دکھانے ہیں۔ آپ اس کو اعلیٰ ترین مسند پہ بٹھا دیں، اگر اس کی خلوتیں پاکیزہ ہیں تو اللہ تعالیٰ اس کے چہرے پر اس نیکی کے آثار کو نمایاں کر کے دکھائے گا۔ اصل میں یہاں تک پہنچنے کے لیے نیچے کوئی 2 سیڑھیاں ہیں۔ یہ 2 سیڑھیاں اگر آپ اس تھوڑے سے ٹائم میں بھی سمجھ گئے تو میرے خیال سے کافی بڑی بات کو میں اور آپ مل کے سمجھ لیں گے۔ محسنین تک پہنچنا یہ ڈائریکٹ معاملہ نہیں ہو سکتا۔ کوئی انسان کسی محکمے میں درجہ بدرجہ اوپر بلندیوں کی طرف جاتا ہے، جو یہاں آج بیٹھا ہوا ہے بہت سال اس کو نیچے بیٹھنا پڑتا ہے، بہت سال اس کو اپنے اساتذہ کے سامنے ادب سے بیٹھنا پڑتا ہے، بڑے سال اس کو سبق یاد کرنے پڑتے ہیں، پھر جا کے کہیں وہ یہاں بیٹھتا ہے کہ پھر لوگ بیٹھ کے اس کی بات کو سنتے ہیں۔ یہ اچانک نہیں ہو سکتا۔ 40 سال عرب کے معاشرے میں رہنا پڑتا ہے اور ان کے ساری تہذیبوں کو سمجھنا پڑتا ہے، اور 40 سال بعد جا کے نبوت کا پیغام پھیلانے کا کام ہوتا ہے۔ پھر 13 سال بڑی مشکلات سے گزارنے پڑتے ہیں۔ اتنی مشکلات کے گزارنے کے بعد ایک بار پھر ہجرت کرنی پڑتی ہے، اور اس ہجرت کے بعد پھر 10 سالوں کے اندر 8 سالوں میں 87 جنگیں لڑنی پڑتی ہیں۔ پھر جا کے واپس مکہ میں آگے کھڑے ہو کے کہتے ہیں کہ جاؤ، میں نے تمہاری ساری تکلیفیں جو تم نے مجھے دی تھی نا، آج میں نے تمہیں ساری معاف کر دی ہیں۔ لیکن وہاں پہنچنے کے لیے ایک محنت درکار ہوتی ہے جو حضور نے عملاً کر کے دکھائی۔ خلوتیں پاکیزہ کرنے کے لیے آپ کو یہ 2 کام پہلے ذہنی طور پر کرنے پڑیں گے، اور شعور کی زندگی میں رہ کر انہیں سمجھنا پڑے گا۔ اگر آپ پہلی سیڑھی پہ قدم نہیں رکھتے اور دوسری سیڑھی پر قدم نہیں رکھتے تو آپ محسنین کے درجے پر سیدھا نہیں جا سکتے۔ اس کے لیے کئی سالوں کی قید کاٹنی پڑتی ہے، اور ہم اس کے قائل ہیں یا نہیں قائل ہیں، لیکن یہ کہنے میں کوئی حرج نہیں ہے کہ ٹھیک ٹھاک چلہ کاٹنا پڑتا ہے، اس کے بعد جا کے کوئی انسان کو جا کے درجہ ملتا ہے۔ لوگ تو سمجھ رہے ہیں ویسے ہی بس ہو گیا ہے، نہیں، ایسا نہیں ہوتا۔ لیکن جب وہ ہو جاتا ہے تو اللہ کا فضل ہے، پھر اس کی نیکی اللہ تعالیٰ اس کے چہرے پہ لے آتا ہے۔ تو پہلی سیڑھی کون سی ہے؟ میں یہاں جب شروع میں آتا تھا بہت عرصہ پہلے، تو میں نے اس کا تھوڑا سا ذکر ضرور کیا ہے، مجھے جہاں تک یاد ہے۔ آج چونکہ میرے عنوان سے مل رہی ہے تو میں اس کا آپ کو بتاتا ہوں۔ وہ پہلی سیڑھی یہ ہے کہ آپ کو قانتین میں ہونا پڑے گا۔ قانتین کا میں ترجمہ کر دیتا ہوں۔ قانتین یہ پہلی سیڑھی ہے۔ اب آپ کو دیکھنا ہے کہ آپ اس سیڑھی پہ قدم رکھا تھا یا نہیں رکھا۔ اگر پہلے نہیں رکھا تو اب رکھ لیجئے گا، اور اگر پہلے رکھ چکے ہیں تو آپ دوسرا قدم اٹھائیے۔ اگر دوسرا قدم اٹھا چکے ہیں تو تیسرے قدم پہ کھڑے ہو جائیے، اور آپ اس قدم پر پہنچ جائیے جس کے اندر آپ کو اب استقامت کی ضرورت ہے۔
تو پہلی سیڑھی ہے قانتین بن جاؤ. قانتین کا ترجمہ یہ ہے اللہ کا حکم آنے سے پہلے اپنے آپ کو تیار کرو کہ میں نے اللہ کا حکم ماننا ہے. یہ آسان ترجمہ میں نے کر دیا. قانتین کہتے ہیں جو کھڑا ہے صرف اس بات کے لیے کہ جب اللہ کا حکم آئے تو میں تو پہلے ہی تیار کھڑا ہوں کہ مجھے تو اس کو ماننا ہی ماننا ہے. آپ اپنے ہی من میں ذرا سوچئے گا، کیا آپ کبھی اللہ کے حکم کا انتظار کرتے ہیں کہ جب اللہ کا حکم آ جائے ہم فوراً مان لیں گے؟ یہ پہلی سیڑھی ہے یہ خلوتوں کو صاف کرنے کے لیے. اس کا ایک اور ترجمہ ہے، بہت سارے لوگ ملازم پیشہ ہے، حکومتی سطح پر اور پرائیویٹ اداروں میں کام کرتے ہیں، کبھی کبھی چھٹی مانگ لیتے ہیں. تو چھٹی میں سینئر کہہ دیتے ہیں آپ کو سٹینڈ بائی چھٹی دیتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے آپ بے شک گھر چلے جائیں، لیکن اگر ہم نے دیکھا کہ آپ کے بنا کام نہیں چل رہا تو ہم فوراً آپ کو فون کریں گے، لہذا آپ آ جائیں گے نا. آپ کہتے ہیں مجھے ٹھیک ہے، مجھے سٹینڈ بائی چھٹی دے دیں، میں گھر چلا جاتا ہوں. آپ جب مجھے آواز دیں گے بلائیں گے میں وعدہ کرتا ہوں کہ میں واپس. وہ جب تک اس حالت میں رہتا ہے نا، عربی میں اس کو کہتے ہیں یہ قانتین ہے، یہ اس انتظار میں اگر فون آ جائے تو میں فوری طور پہ واپس اپنے کام پر. اگر اس کو ادارہ فون کرے اور وہ کہہ دے میں نہیں جانا، میں نہیں آتا، تو وہ قانتین میں نہیں ہے. ہم نے جب کہا تھا نا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، تو اس کا بنیادی مطلب ہی یہ تھا کہ یہ کلمہ پڑھ لیا ہے، اب جب جب اللہ کا کوئی حکم آتا جائے گا تو اس کے لیے ہم بالکل تیار ہیں، ہم اسے تسلیم کریں گے، اس کو مانیں گے، ہم کسی طریقے سے کوئی ہیلا بہانہ اس میں نہیں رکھیں گے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی مسجد میں صرف یہ آیت صحیح بخاری میں ہے، یہ حدیث صحیح بخاری میں ہے اور یہ واقعہ پورے کا پورا ہے. میں اس کا ایک جملہ آپ کو بتا رہا ہوں. پردے کی آیات نازل ہوئیں اور جو خواتین تھیں انہوں نے کہا جی پردے کی آیات نازل ہوئی ہیں. تو ایک خاتون نے کہا کہ یہ جو بہن ہے نا آپ ایسے کریں، یہ جو چادر ہے نا یہ آدھی آپ مہربانی کریں کہ آپ یہ مجھے دے دیں. تو دوسری بہن نے کہا ایسا ہے میری چادر 2 ٹکڑے کروانے سے بہتر ہے کہ آپ ذرا گھر چلی جائیں اور گھر جا کے آپ اپنی چادر لے لیں، تو زیادہ مناسب نہیں کہ میری چادر کو ٹکڑے میں تقسیم کرنا ہی کرنا ہے. اس نے کہا ابھی حکم نازل ہوا ہے، گھر بعد میں جائیں گے، اس پر عمل پہلے کریں. ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کہا ہے کہ قانتا للہ، وہ اللہ کے لیے ہمہ وقت قانت تھے. اس کی وجہ یہ ہے ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ کا حکم آتا ہی تھا، فوری طور پہ اس کو. صحیح بخاری میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس بات کو بیان کیا ہے کہ جب وہ ماں ہاجرہ کو اور اپنے بیٹے اسماعیل کو چھوڑنے گئے نا صحرا میں، یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ اکرام کی موجودگی میں پورا قصہ سنایا. اور جب چھوڑ کے واپس مڑے تو ماں ہاجرہ نے پیچھے سے ادباً عرض کیا کہ حضور کوئی ہمیں وجہ تو بتا دیں، یہاں آپ ہمیں کیوں چھوڑ کے جا رہے ہیں؟ تو اس کا کوئی جواب نہیں دیا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے. پھر دوسری بار بھی انہوں نے عرض کر لی تو کوئی جواب نہیں دیا. تیسری بار پھر انہوں نے سوال ہی بدل لیا. انہوں نے کہا چلے آپ اتنا بتا دیں اپنی مرضی سے چھوڑ کے جا رہے ہیں یا اللہ کی مرضی سے؟ اب ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے واپس مڑ کے بڑے واضح لفظوں میں کہا مجھے اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے چھوڑ کے آ جاؤ. میں نے کوئی نہیں اللہ سے پوچھا کہ کیوں چھوڑ کے آؤں، کب تک چھوڑ کے آؤں، کتنی دیر واپس لے کے آؤں. اللہ نے کہا چھوڑ آؤ، میں چھوڑ کے جا رہا ہوں. اسے کہتے ہیں کہ آپ تسلیم کر لیں جب اللہ کا حکم آ گیا. اور اگلا جواب جو ہماری ماں ہاجرہ نے دیا وہ تو کمال کا جواب ہے. اس نے کہا اگر اللہ کے لیے چھوڑ کے جا رہے ہیں نا وہ ہمیں کبھی ضائع نہیں کرے گا، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا وہ ہمیں ضائع کر دے گا. آپ اس سیڑھی پر قدم رکھ لیں. آج سے میرے نوجوان اور میرے بزرگ اور میری مائیں اور میری بہنیں اس بات کا عزم کر لیں ہم اللہ تعالیٰ کے حکم جو جو ہمیں پتا چلتا جائے گا ہم جس حال میں بھی ہوں گے اس کو تسلیم کرتے جائیں گے.
جب آپ اس پہ پورے طریقے سے کاربند ہو جائیں گے نا، اس کے بعد معاملہ پتہ ہے کیا ہو جائے گا؟ اللہ تعالیٰ آپ کو اگلی سیڑھی پر کھڑے ہونے کا ایک موقع دے دے گا. وہ قانتین کے بعد اسے کہتے ہیں خاشعین. کیا بولتے ہیں؟ ایک ہوتا ہے خوف، ایک ہوتا ہے خشیت. جو میں بول رہا ہوں، خوف اصل میں یہ ہوتا ہے کہ میں یہاں پہ بیٹھ کے شیخ صاحب کیوں گناہ کروں، مجھے اتنے لوگ دیکھ رہے ہیں، میں تو ڈرتا ہوں یار اتنے لوگ دیکھ رہے ہیں مجھے، تو میں کیوں گناہ کروں. خشیت یہ ہے جب لوگ کبھی نہ دیکھ رہے ہوں لیکن پھر بھی میں گناہ نہ کروں. آپ کو پہلے اس سیڑھی پہ پورے طریقے سے، اس کی اور بڑی میرے پاس روایات ہے لیکن مجھے پتا اتنا وقت ہمارے پاس نہیں ہے. تو قانتین سے آپ پہنچ گئے خاشعین. خاشعین دراصل معاملہ یہ ہے کہ خاشعین کے لیے اللہ تعالیٰ نے درجہ یہ رکھا ہے کہ وہ تنہائیوں کے اندر کسی صورت میں گناہ نہیں کرتے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نماز بڑا بھاری ایک معاملہ ہے جس کے اوپر 5 وقت کی نماز پڑھنی ہے. اور میں تو ساتھ یہ حدیث بھی پڑھتا ہوں کہ اس کا تجربہ موسیٰ علیہ السلام کو اپنی قوم سے بھی تھا. وہ تو معراج والی رات بھی نبی علیہ السلام سے بار بار یہی عرض کر رہے تھے کہ حضرت 5 نمازاں میری قوم کو تو کاٹ نمازاں سن تے وہ صحیح طریقے نال ادا نہیں سی کردیاں تے تواڈی امت نوں 5 لب رہی ہیں. اللہ نے قرآن میں بھی کہا ہے کہ نماز پڑھنا ایک اچھا خاصا معاملہ ہے، لیکن آگے پتہ ہے کیا فرمایا؟ لیکن خاشعین کے لیے یہ کوئی معاملہ نہیں. خاشعین کے لیے نماز پڑھنا کوئی مسئلہ نہیں ہے. اور ابھی میں آپ کو بات کرنے لگا ہوں، ناراض مت ہو جائیے گا. اگر آپ کو نماز پڑھنے میں دقت ہے، صبح فجر کی نماز بستر میں آپ کی ضائع ہو جاتی ہے، اگر دکان سے اٹھ کر عصر کی نماز آپ ادا نہیں کر سکے اور ظہر کی نماز کاروبار زندگی میں آپ نے ضائع کر دی ہے اور مغرب کی نماز اور عشاء کی نماز آپ قائم نہیں کر سکے، تو آپ ناراض مت ہو جائیے گا. یہ یقین پھر پیدا کر لیجئے گا آپ قانتین کی سیڑھی پر نہیں ہیں، کیونکہ اس سیڑھی پر تو تھا ہی یہ کہ جب مجھے کہا جائے گا حی علی الصلاۃ تو اس کے بعد میں گھر کیسے بیٹھ سکتا ہوں. جب مجھے کہا جائے حی علی الفلاح کہ آ جاؤ کامیابی کی طرف، تو میں پھر جا کے دکان پہ سودا کیسے بیچ سکتا ہوں؟ پھر میں مویشی منڈی میں کھڑا کیسے ہو سکتا ہوں؟ پھر میں مال منڈی میں رک کیسے سکتا ہوں؟ پھر شادی کے ڈھول باجے بجتے رہے، میں اذان میں یہ سنوں کہ آ جاؤ نماز کی طرف، آ جاؤ کامیابی کی طرف، بڑے رب کی طرف، اور میں میرا میرج ہال میں بیٹھا چند لقموں کے لیے نماز کو برباد کر دوں، تو پھر آپ قانتین میں نہیں ہیں. اور آپ قانتین میں ہیں، آپ کو آواز آئے گی، یہ ہو ہی نہیں سکتا، اور آپ آرام سے اٹھ کے آ جائیں گے، آپ کے لیے بوجھ بنے گا ہی نہیں. تو خاشعین جب آپ بنیں گے نا، یہ وہ بنیادی دوسری سیڑھی ہے جس کے اوپر کام کرنے کی ہمیں ضرورت ہے. میں اس پہ آپ کو کچھ ساتھ نہ مثالیں دے دیتا ہوں آسان. حضرت موسیٰ علیہ السلام رات کے اندھیرے میں سفر کر رہے تھے، اپنی بیوی اور ساتھ ریوڑ تھا. سورۃ طٰہٰ میں اور سورۃ قصص دونوں میں آتا ہے کہ وہ راستے میں رک گئے. تنہائی بڑی کمال کی چیز ہے. اگر خیر پر ہو تو اللہ تعالیٰ نے فوری طور پہ معاملہ کرنا تھا، تو اپنی بیوی سے کہنے لگے آپ یہاں ٹھہریں، آپ یہاں ٹھہریں. ریوڑ بھی وہاں چھوڑا کہ وہ دور دراز جگہ پر ایک آگ کی روشنی ہے، وہاں سے 2 معاملے ممکن ہو سکتے ہیں. نمبر 1، کوئی رہنمائی دے دے گا، کوئی بندہ ہوگا وہاں پر. کوئی بندہ نہ ہوا نا، وہاں سے آگ تو لے آؤں گا نا، سردی بہت ہے، کم از کم ہاتھ تو گرم کریں گے. لیکن جب وہاں پہنچے ساری دنیا سے الگ، تنہائی میں، خلوت میں، کوئی نہیں، اور اللہ تعالیٰ نے فوری طور پر آواز دی کہ آپ جس وادی میں نا فخلع علیک، اپنے جوتے اتار دیجئے گا، میں تمہارا رب تم سے مخاطب ہوں. اور میں بڑی سادگی سے ایک بات آپ کو کہوں، بڑا لوگوں کو نا ایک شوق ہوتا ہے، چھوٹی سی دکان ہٹی بنا لیں، تقریب کر لو، افتتاحی تقریب کر لو. میں ناراض نہیں ہو رہا آپ سے، لیکن سچی کھری بات کر رہا ہوں. ادارہ بنا لو،
پھر اس کا افتتاح اور اس پہ خرچے اور اخراجات، وہ بے تحاشا۔ سب سے بڑا اعزاز یہ تھا کہ کسی نبی کو نبوت دی جائے، اللہ تعالیٰ نے کوئی تقریب نہیں کی، رات کے اندھیرے میں تنہائیوں میں نبوت کی اتنی بڑی بھاری ذمہ داری عطا فرمائی، اور آپ ہٹی بنا کے پورا علاقہ بلانے کے لیے تیار ہیں۔ تو تنہائیوں میں بڑے کام، بڑے فیصلے کیے جاتے ہیں۔ حضرت مریم علیہ السلام، ان کی زندگی کا بیشتر حصہ خلوت میں گزرا، اور اسی لیے وہ یہ جملہ کہہ سکیں کہ لم یمسسنی بشر، کہ آپ مجھے کہہ رہے ہیں کہ میرے ہاں بیٹا ہوگا، جبکہ میری تنہائی اس سطح پر ہے کسی کا میرے قریب آنا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا، مجھے کسی انسان نے آج تک چھوا بھی نہیں ہے۔ میں اتنی تنہائی میں رہتی ہوں، جو اتنی تنہائی میں پاکیزہ تھی، اللہ تعالیٰ نے ان کو کیا مقام دیا۔ اس وقت پہ کہا تھا، اس وقت کی عورتوں میں مریم ہم نے تجھے چن لیا ہے، اور مریم سے بھی یہی کہا تھا یا مریم اقنتی، اے مریم پہلا کام کیا ہے، قانتین میں سے ہو جاؤ، اور وہ قانتین میں سے ہو گئی۔ پھر ان کی خلوتیں اتنی پاکیزہ، اتنے ادب کے جملے ہیں، یہ آپ حیران ہوں گے۔ جس ٹائم وہ فرشتہ گیا نا قریب، اور اس نے کہا کہ میں اللہ کی طرف سے پیغام دینے آیا ہوں، بڑا خوبصورت جملہ تھا، کہا میں اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگتی، جملے پہ غور کیجئے گا، ترجمہ کر رہا ہوں آیت کا، میں اللہ کی پناہ مانگتی ہوں تیرے بارے میں، چاہے تو متقی ہی کیوں نہیں۔ بظاہر تو ایسا نہیں لگتا کہ مجھے تکلیف پہنچائے گا، لیکن تیرے متقی ہونے کے باوجود بھی میں اللہ کی پناہ مانگتی ہوں کہ تو کبھی میرے قریب آئے۔ جتنی تنہائی میں خشیت ہوگی، اتنے زیادہ آپ باکمال انسان بن سکیں گے۔ آج کی دنیا میں 80% جرم لوگوں سے چھپ کر کرتے ہیں۔ اسی لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے، ایک ابن ماجہ کی روایت ہے، آپ نے فرمایا روز محشر ایک آدمی بہت نیکیاں لے کر آئے گا، میری اس حدیث کو منفی پہلو میں مت لے کے جانا، اعتدال تک رکھنا اس کو، بہت نیکیاں کر کے پہنچے گا، اور جب وہاں پہنچ جائے گا تو پھر اللہ تعالیٰ اس کا فیصلہ جہنم کا ہی کریں گے۔ جہنم میں تو اور بھی لوگ ہیں، لیکن اس کی انتڑیوں کو نکالا جائے گا، اور اتنی بدبو آئے گی کہ اہل جہنم کہیں گے ہم پہلے ہی اتنے پریشان ہیں جہنم کے عذاب سے، تو اوپر سے تیری بدبو اتنی ہے کہ ہم اس کو ایک سزا سمجھ رہے ہیں، تو کیا جرم کرتا رہا ہے۔ حضور نے فرمایا اس کی جلد تمہاری جلد کی طرح ہی ہوگی، اس کی شکل بھی تمہاری شکل کے ساتھ ملتی ہوگی، ایسا نہیں کہ کوئی عجیب مخلوق ہے، لیکن اس کا ایک ہی مسئلہ ہے، تم لوگ کہو گے یہ بندہ تو نمازی تھا، نماز کا حکم دیتا تھا، یہ تو خود زکوٰۃ دیتا تھا، زکوٰۃ کا حکم دیتا تھا، یہ تو حاجی صاحب تھے، اور یہ تو مجاہد تھے، یہ تو سخی تھے، یہ خود بڑے نیکوکار تھے، ان کے ساتھ یہ کیوں ہو گیا؟ فرشتے بتائیں گے لوگوں کے سامنے بہت نیک تھا، لیکن یہ جب تنہائی میں جاتا تھا نا یہ گناہ کرتا تھا۔ اس کا سب سے بڑا جرم یہ ہے کہ تنہائی کا مجرم ہے، خلوتوں میں گناہ کرنے والا ہے۔ اپنی خلوتوں کو آپ پاکیزہ کر لیں۔ میں آپ کو اس بات کی تسلی دیتا ہوں، جس کی خلوت ٹھیک ہوگی نا، دنیا میں آپ اس کو پریشان بھی نہیں دیکھیں، بالکل نہیں پریشان دیکھیں گے، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام، آپ کو نبوت ملی کہاں پر؟ غار حرا میں۔ آپ وہاں کیا کرتے تھے؟ تنہا خلوت میں جا کے نیکی کمائی، اللہ نے بھاری ذمہ داری عطا فرمائی۔ آپ قرآن کریم سے پڑھیے گا کہ ایک نبی کا تذکرہ خیر ہے یونس بن متی علیہ الصلوۃ والسلام کا، بالکل پانی کی گہرائی، سمندر کی گہرائی، مچھلی کا پیٹ، اتنی تنہائی زندگی میں یونس بن متی علیہ الصلوۃ والسلام کے حصے میں آئی ہے
کہ اتنی گہرائی میں جا کے ادھر جا کے تنہائیوں میں اقرار کر رہے ہیں خبردار لا الہ الا انت سبحانک، پاک ذات تو تیری ہے، پاکی تو تیری ہے، اور ہم سے ہی کوئی خطا ہوئی ہوگی ہمیں بخش دے۔ اتنی تنہائیوں میں آواز میں اتنی تاثیر تھی، اللہ تعالیٰ نے وہ پانی کی گہرائیوں سے، مچھلی کے پیٹ سے اور اس کے اندھیروں سے اللہ نے نکال کے رہائی عطا فرما دی۔ آپ اگر اپنی تنہائی میں مومن ہیں اور آپ کی خلوت اگر ایمان پر مبنی ہے، آپ اپنے رب کو کسی موقع پر دل میں پکار کے دیکھیے گا، اس بات پہ بھی یقین کر لیجیے گا آپ کی مدد اللہ تعالیٰ ایسے کرے گا کہ آپ تصور ہی نہیں کر سکتے۔ میں یہ نہیں کہتا میں بہت نیکوکار ہوں، بہت گناہ ہیں ہماری زندگیوں میں، خطائیں ہم سے ہوتی ہیں، لیکن ایک چیز ہے، جب کبھی تنہا ہوتے ہیں، اکیلے سفر کرتے ہیں، اکیلے بیٹھ جاتے ہیں، اکیلے آرام کرتے ہیں، تو یہ فون جو ہے نا، یہ 6.5 انچ سکرین، میں بھائیوں سے ہمیشہ کہتا ہوں اللہ تعالیٰ نااہل لوگوں کو نیکی کی ذمہ داری نہیں دیتا۔ نااہل لوگ برائی کے ذمہ دار ہو سکتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کبھی کسی نااہل کو نیکی کی ذمہ داری، اللہ نے قرآن میں کہا ہے میں اس زمین کے وارث جب کسی کو بناؤں گا نا، صحیح وارث، تو وہ صالحین کو بناؤں گا، میں صالحین کو وارث بناؤں گا۔ زبردستی تم جو وارث بننا چاہتے ہو بن لو، رب جس کو وارث بنائے گا نا وہ صالح ہوگا۔ ویسے تو یہاں پہ حکومت تو فرعون نے بھی کی ہے، نمرود نے بھی کی ہے، لیکن جن کو حکومت اللہ نے دی، جن کو سلطنت میرے رب نے دی، وہ سارے نکال کے دیکھیے گا وہ سارے صالحین تھے، ان میں کوئی بھی ایسا نہیں تھا جس کو رب نے عطا کی ہو حکومت اور وہ صالح نہ۔ تو میں کہتا ہوں امتحان تمہارا ہے، اللہ تعالیٰ آپ سے امتحان لیتا ہے۔ جس بندے کو اللہ تعالیٰ یہ چیز دیتا ہے اور کہتا ہے میرے بندے دیکھ یہ 6.25 انچ کا فون ہے، اور یہ تیرے شہادت کی انگلی ہے، اور یہ تیرا مسح کرنے والا انگوٹھا ہے، ایسے تو نے اس کو پکڑا ہے، اب تنہائی میں تو بیٹھا ہوا ہے، دیکھ اس تنہائی میں اس 6 انچ کے ایریے میں تیرا کردار کیا ہے۔ اگر 6 انچ کے ایریے میں کردار یہ ہے کہ ہر برائی پر میری نظر ہے، او بھائیو جو بندہ 6 انچ کی سکرین پر اپنی حکومت کو نیکی میں نہیں بدل سکا، اللہ تعالیٰ اس کو اس زمین پر 1 انچ بھی حکومت نہیں دینے والا۔ اور جو تنہائیوں کے نیک تھے نا، کئی مربع میل انہوں نے اس دنیا پر حکومت کی۔ میں تو یہ روایت بڑے شوق سے پڑھتا ہوں، شاید ہی میری کسی تقریر میں یہ روایت نہ ہو۔ عمر بن خطاب کہا کرتے تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، لوگ ہم پہ حکومت نہیں کرتے تھے، لوگ پوچھتے تم ان لوگوں پہ حکومت کیوں نہیں کرتے؟ وہ کہتے یار یہ جانوروں سے بدتر ہے، تو جانوروں پہ کیا حکومت کرنی، چھوڑو ان لوگوں کو۔ تو وہ کہا کرتے جنہوں نے ہم پہ حکومت نہیں نہ کی، مستدرک حاکم میں یہ روایت ہے، پھر ہم نے بڑے سال ان پہ حکومت کی۔ پھر جب ہماری تنہائیاں پاک ہوئی نا، پھر ہمارے راستے سے شیطان بھی راستہ بدل لیتا تھا۔ جب ہماری تنہائیاں صاف ہوئی نا، ہم نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے بیٹھے ہوئے تھے اور ہم کہہ رہے تھے کہ پولیس والے پکڑ کر نہیں لائے، ہمیں گرفتار کر کے نہیں لایا گیا، ہمیں گناہ کرتے ہوئے کسی نے کوئی نہیں دیکھا، تو پھر یہاں کیوں آئے ہو؟ کہا تنہائی میں گناہ کر بیٹھے، پھر شرمسار ہو گئے، حضور آپ کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے ہیں، آپ جو سزا تجویز کرنا چاہتے ہیں نا ادھر ہی سزا دے دے ہمیں، ہم قیامت کو رب کے سامنے اپنے آپ کو رسوا نہیں دیکھنا چاہتے۔ جب تنہائی کی فکر ہو، پھر پولیس پکڑے نہ پکڑے، انسان کا جرم اس کی توبہ تک اسے لے آتا ہے۔ جس انسان کی تنہائی میں تقویٰ ہو اور اس کی خشیت کا یہ درجہ ہو کہ دنیا کی حسین ترین عورت کسی مرد کو، اور کوئی حسین ترین مرد کسی عورت کو اگر برائی کی دعوت دے اور وہ صرف یہ الفاظ بول دے تنہائیوں میں،
خلوت میں کہ انی اخاف اللہ، مجھے اپنے رب سے ڈر لگتا ہے. حضور فرماتے ہیں اللہ اس کو عرش کے سائے کے نیچے جگہ دے. فرمایا اللہ تعالیٰ اس نوجوان کو جو خلوت میں تنہائی میں رات کو یا دن کو بھی کسی تنہا کمرے میں بیٹھا، اللہ کے ڈر کی وجہ سے اس کی آنکھ سے ایک آنسو ٹپک پڑا، اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں جہنم کی آگ تو حرام کرے گا ہی کرے گا، لیکن اس نوجوان کو اللہ تعالیٰ عرش کا سایہ بھی دے. تم اپنی تنہائی میں غور کرو اور تدبر کرو. شاید یہ بات سمجھا سکوں کہ نہ سمجھا سکوں. ایک آنکھ یہ ہے حضرت، ایک کان یہ ہے اور ایک دماغ یہ ہے. مجھے جو بڑی دیر بعد سمجھ آئی، ایک آنکھ ادھر بھی ہے اور ایک کان ادھر بھی ہے اور ایک دماغ ادھر بھی ہے. ظاہری زندگی میں ہم اس سے دیکھتے ہیں اور ہمیں کچھ صحیح لگتا ہے، کچھ صحیح نہیں لگتا، لیکن جب آپ خشیت میں جاتے ہیں پھر آپ ان آنکھوں سے دیکھتے نہیں ہیں، پھر آپ ان کانوں سے سنتے بھی نہیں ہیں، پھر آپ اس دماغ سے سوچتے بھی نہیں ہیں، پھر آپ دل کی آنکھ سے دیکھتے ہیں، پھر دل کی اس دماغ سے آپ سوچ بچار کرتے ہیں، اور پھر جب دل میں تقویٰ ہو اللہ تعالیٰ اتنی بصیرت دیتا ہے کہ جو گناہوں کے انجام ہوتے ہیں نا اس کی سمجھ دنیا میں آ جاتی ہے، اور خلوت میں کیے ہوئے گناہ پر بھی انسان اتنا شرمشار ہوتا ہے، ایسی توبہ کرتا ہے اللہ کہتا ہے تیری توبہ اتنی مجھے پسند آئی ہے، تیرے گناہوں کو بھی ہم نے نیکیوں میں بدل دی. تو آ تو صحیح ادھر. کیونکہ اس آنکھ سے دیکھتے نا کوئی چیز سمجھ میں نہیں آتی، لیکن اس دل سے اگر سوچیں گے نا، مثال کے طور پہ ہمارے ایک اچھے دوست ہیں، وہ کہا کرتے تھے یار اللہ کہتا ہے سود پیسے کو کم کرتی ہے. کہتا ہے بینک میں 10 لاکھ رکھوائیں، سال بعد وہ 14 لاکھ دے دیں، بیٹے سے گنوا لیں، اس سے پوچھے پتر کاٹ ہو گئے وعدہ ہو گئے، تو وہ بیٹا کہے گا ابا زیادہ ہو گئے ہیں پیسے، 3-4 لاکھ زیادہ ہو گئے ہیں. کہتے نہیں قرآن میں تو لکھا ہوا تھا کہ سود پیسے کیا کرتی ہے، اور یہ لکھا تھا یربی صدقات کے صدقہ سے مال بڑھتا ہے. پتر 5 لاکھ صدقہ کر کے پیچھے کتنے رہ گئے ہیں؟ تو وہ بتائے نا بیٹا آپ کو پیچھے ابا آپ 5 لاکھ رہ گئے. کہا اللہ تو قرآن میں کہہ رہا تھا بڑھ جاتا ہے. پتر یہ تو کم ہو گیا ہے. آپ اس کو اس کانوں سے، ان آنکھوں سے، اس دماغ سے سوچیں گے نا آپ کو سمجھ ہی نہیں آئے گی. اس کے لیے آپ کو دل کے دروازے کھولنے پڑیں گے. اس کے لیے آپ کو تقوی والی، للہیت والی، خشیت والی، تنہائی والی وہ ساری خوبصورتی کو سامنے لانا پڑے گا. جب یہ دل جاگ جائے گا نا پھر دنیا میں آپ کو کوئی سلا نہیں سکتا. ایک روایت آپ کو سناتا ہوں صحیح بخاری کی، اور ویسے بھی ٹائم ختم ہو رہا ہے. ایک عورت سیدہ عائشہ کے پاس آیا کرتی تھی اور اس نے آ کے کہا وہ کیسا دن تھا، ہار والا دن. کیسا دن تھا، ہار والا. امام بخاری کی تفقہ فی الدین دیکھیے گا. امام بخاری نے اس حدیث کو بیان کیا ہے کتاب الصلاۃ میں، اور باب قائم کیا ہے کہ کوئی عورت بھی مسجد میں خیمہ لگا سکتی ہے کہ خیمہ نہیں لگا سکتی. اس پر یہ روایت لائے ہیں. کہتے ہیں وہ عورت آئی تو سید عائشہ نے پوچھا یہ کیا ہمارے پاس ہار کی بات کرتی رہتی ہو، ہار والا دن. اس نے کہا میں تھی یہودی اور یہودی میرا سربراہ بھی، اس کی بیٹی کی آ گئی شادی تو اس نے اپنی بیٹی کے لیے ایک ہار بنایا. ہار گم ہو گیا. اس نے مجھے بلایا، جیسے گھر میں نوکرانیوں پہ پہلے شک پڑ جاتا ہے. تو اس نے کہا تم ہمارے گھر کی نوکرانی ہو، ہار تو تیرے پاس ہی ہے. اس نے کہا جناب میرے پاس ہار نہیں ہے. اس نے کہا ہار تیرے پاس ہی ہے. اس نے کہا میں نے کہا نا میرے پاس نہیں ہے. کہا اگر تو ہار دے دے تو ٹھیک ہے، اگر تم نے ہار نہ دیا نا بھری مجلس میں تلاشی لیں گے تیری، اور جہاں ناراض مت ہو جائے گا مجھ سے. ایک یہودی عورت کو بھی یہ احساس تھا کہ بھری مجلس میں اگر میرے ساتھ یہ معاملہ ہو گیا نا تو بڑی بے عزتی کا معاملہ ہے. تو اس نے کہا بھائی نہ میرا والد، اب نہ میرا بھائی، اور میں کرتی بھی تو میں کیا کرتی. اب یہ جملہ جو اصل میں آپ کے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں کہ کبھی آپ بھی دل کی آنکھ اور دل کے کان اور دل کے دماغ کو کھولیے گا ذرا. اس عورت نے سوچا جو کہ صحیح بخاری کے اندر ہے. اب مجمع ایسے لگا ہوا ہے، وہ یہودیوں کے بڑے بڑے سارے بیٹھے ہوئے ہیں،
تو یہ عورت آگے کھڑی ہو گئی. اس نے کہا اب میں کیا کروں, میری مدد تو کوئی کرتا نہیں یہاں پہ. تو اس نے فوری طور پہ, اس عورت نے خود بعد میں سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو پورا واقعہ ایسی سنایا جیسے میں آپ کو سنا رہا ہوں. اس نے سنایا کہ پھر میرے دل میں ایک بات آئی. کبھی آپ کے دل میں بھی بات آ کے دیکھے نا. اور اس وقت یہ یہودی تھی. میرے دل میں بات آئی, میں نے کہا یہاں ایک محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے اور اس کے کچھ امتی ہیں, وہ پتہ نہیں کسی خدا کی پوجا کرتے رہتے ہیں, کسی رب کسی الہ کے سامنے جھکتے رہتے ہیں. میں تو اس کو جانتی بھی نہیں ہوں کہ وہ کیا ہے اور اس پہ کیا عقیدہ رکھا جاتا ہے, لیکن یہ تو مجھے پتا ہے کہ وہ کسی رب کو پکارتے تو ہیں ہی ہیں. تو کہتے میں نے دل ہی دل میں کہا اگر تو ہی سچا رب ہے جس کو محمد سجدہ کرتے ہیں, جس کو اس کے ساتھی سجدہ کرتے ہیں, اگر تو واقعی سچا رب ہے نا, آج میری مدد کر. وہ کہتی ہے کہ ہم مجلس میں تھے کہ اوپر سے چیل آئی, اس نے وہ سرخ ہار تھا جو وہ گوشت سمجھ کے اٹھا کے لے گئی تھی, اس نے مجلس میں پھینک دیا. جب اس نے پھینک دیا نا, لوگوں نے کہا کمال ہو گیا ہے, اچھا چیل اٹھا کے. ان کو تو نہیں سمجھ آئی, آنکھیں ان کی بھی تھی, کان ان کے بھی تھے, اور آنکھیں اس کی بھی تھی اور کان اس کو. جو بات سمجھ آئی وہ باقی کو سمجھ نہیں آئی. اس نے فوراً وہاں سے راستہ لیا, حضور کی بارگاہ میں حاضر ہو گئی اور کہا حضور یہ واقعہ ہوا ہے اور مجھے یقین ہے آپ کا رب سچا ہے. کلمہ پڑھا, مسلمان ہو گئی. کہا حضور میرا گھر کوئی نہیں. آپ نے کہا مسجد میں خیمہ لگاؤ, جب تک گھر نہیں ہے یہاں رہ سکتی ہو. امام بخاری نے یہی سے مسئلہ لیا, اگر بوقت ضرورت کسی عورت کے لیے بھی مسجد میں خیمہ لگانا پڑے لگا دو. لیکن میں نے صرف آپ کو یہ کہنا ہے کہ آپ زبان سے تو بولتے ہو, آنکھوں سے دیکھتے ہو, کانوں سے سنتے ہو, دماغ سے سوچ بچار بھی کرتے ہو, لیکن خاشعین کی سیڑھی پر جا کر اس دل میں وہ تقویٰ پیدا کر لو. جب اللہ کو تم بھی آواز دو نا کسی بند کمرے کے اندر بھی, تو اللہ تعالیٰ تمہاری مدد ایسی کرے گا. سیدہ عائشہ فرماتی میرے کمرے میں آ کے ایک عورت نے کہا تھا یا اللہ میرے شوہر نے مجھے ماں کہہ دیا ہے, اور حضور فرما رہے ہیں کہ اس کی ابھی کوئی وضاحت اللہ نے بھیجی نہیں ہے. سیدہ عائشہ فرماتی رضی اللہ تعالیٰ میرے کانوں نے کچھ بھی نہیں سنا, لیکن آسمان سے جبریل آ گیا تھا. تو جب آپ خاشعین پہ جائیں گے نا, اس کے بعد اللہ آپ کو درجہ دے گا محسنین کا, پھر نیکی آپ کو آپ کے چہرے پر نظر آئے گی. اسی لیے میں کہتا ہوں کہ گونگی ہو گئی آج کچھ زباں کہتے کہتے, گونگی ہو گئی آج کچھ زباں کہتے کہتے, میں ہچکچا گیا خود کو مسلمان کہتے کہتے. یہ بات نہیں کہ مجھے رب پر یقین نہیں, یہ بات نہیں کہ مجھے رب پر یقین نہیں, بس میں ڈر گیا خود کو صاحب ایمان کہتے کہتے. مجھے فرصت نہ ملی ایک نماز کی, مجھے فرصت نہ ملی ایک نماز کی. کئی بار چپ ہوا مؤذن آذان کہتے کہتے. ایک کافر نے جو پوچھا مجھ سے یہ مہینہ کیا ہے, ایک کافر نے جو پوچھا مجھ سے یہ مہینہ کیا ہے, شرم کے مارے پانی ہاتھ سے گر گیا رمضان کہتے کہتے. یہ بات سن کر اس نے چپ سادھ لی اقبال, یہ بات سن کر اس نے چپ سادھ لی اقبال. مجھے یوں لگا جیسے وہ رک گیا مجھے حیوان کہتے کہتے. پھر ایک حیوان کی زندگی میں اور تیری زندگی میں کیا فرق ہے. اللہ تعالیٰ آپ کا اور میرا حامی و ناصر ہو. اللہ ہماری تنہائیوں کو بھی پاکیزہ کرے اور استقامت فی الدین دے, قانتین میں, خاشعین میں, محسنین میں ہمارا بھی شمار ہو. جزاکم اللہ خیر, بارک اللہ فیکم.